وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی اللہ جل شانہ کی پاک ذات کے لیے ہے. کروڑوں درود و سلام ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کی قطرات سے زیادہ امام الانبیاء حبیب خدا شافی محشر صافی کوثر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر. محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کا نظام بنانے کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اکیلا انہیں عام انسان ہی پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ منزل اور مرتبہ بھی دیا. وہ منزل اور مرتبہ کون سا تھا؟ نبیوں والا تھا، رسولوں والا تھا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کر دیا اس کے بعد دنیا کا نظام چلنا شروع ہو گیا. پھر اللہ رب العالمین نے ایسے ہی چلتا چلتا کارواں
اللہ رب العالمین نے اس کارواں میں سے بے شمار ایسے لوگ نکالے جنہوں نے اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے دین کا کام کرنا تھا۔ ان میں سے بے شمار اللہ رب العالمین نے نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اللہ رب العالمین کے دین کے کام کرنے والے وہ لوگ تھے۔ اسی طرح اس دنیا میں نبی آتے گئے، رسول آتے گئے، اللہ رب العالمین پیغمبروں کو بھیجتا رہا، وہ دین اسلام کے کام کرتے رہے۔ ساتھ ساتھ وہ ایسے بھی ان کے ساتھ معاملات پیش آئے اللہ کے نبیوں کے ساتھ کہ ان کو شہید بھی کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح آگے معاملہ چلتا چلتا اللہ رب العالمین نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین کے دین کا بہت زیادہ کام کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی تعریفیں کی، گواہیاں دی۔ اللہ رب العالمین نے کہیں انہیں حنیف کہا کہ یک طرفہ ہونے والا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت دی جس وقت اس دنیا میں اللہ رب العالمین کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کی، وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ بغاوت کی، صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ چلایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کئی دعائیں کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ ایک ایسا نبی پیدا کرنا تھا کہ جس نے اللہ رب العالمین کے دین کا کام بہت زیادہ کرنا تھا اور جو پوری خلقت کے لیے نبی بن کر آنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سلسلہ چلاتے چلاتے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو جہالت کا دور اس کو سمجھا جاتا تھا کہ جو دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تھا، اس کو جہالت کا دور کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ مبعوث فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے نواز دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا ایسا کام کیا کہ 1400 سال 1450 سال گزرنے کے بعد بھی آج وہ پختہ دین ہمارے پاس ہے۔ محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل و اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے کئی جو قبیلے تھے وہ نکالے، کئی قبیلے بنے، کئی لوگ آئے، کوئی ان میں سے نبی نہیں بنا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر اللہ رب العالمین نے قبیلوں میں سے اور اللہ رب العالمین نے برادریوں میں سے آج جس کو قوم کہا جاتا ہے اس میں سے سب سے افضل جو تھے ان میں سے چن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یقیناً اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ جس اللہ نے اس نبی کو بھیجا جو تم میں سے ہی تھا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب العالمین کا پہلا احسان تو یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے تم میں سے ایک ایسا نبی بھیج دیا جو تمہارے اوپر آیات کو پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہالت پھیلی ہوئی تھی، گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اور جہنم سے پاک کرنے والا ہے، جہنم کی آگ سے پاک کرنے والا ہے۔ تمہیں صاف کر دے گا یہ نبی، اگر تم اس کی بات کو مانو گے تمہیں وہ گناہوں سے روک دے گا۔ تم اگر اس کی بات مانو گے، پیروی کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت بن جائے گا اور جہنم میں تمہیں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے اس نبی کو بھیجا، اس سے پہلے تم گمراہ تھے، یقیناً تم گمراہ تھے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں
کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یقیناً یہ دنیا گمراہی میں تھی، بہت زیادہ گناہ کرنے والی تھی، جس کو جہل اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کسی چیز کا علم نہ ہو، صرف اسے اس چیز کا علم ہو کہ وہ غلط کرنا جانتا ہو اور برائی کرنا جانتا ہو، اس کو جہل کہا جاتا ہے۔ جہالت کا دور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نور بن کر اس جہالت سے لوگوں کو نکالا، اللہ رب العالمین کی راہ کی طرف ہدایت دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب جو تھا وہ سب سے اعلیٰ تھا، افضل تھا، حسب نسب کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ افضل ہیں، اور نبیوں سے بھی نبیوں پر فوقیت رکھتے ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء قرار دیا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، وائل بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ رب العالمین نے کنانہ کو چنا۔ کنانہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی آدمی کا نام ہے، اور اس وقت بڑے آدمیوں کے نام سے قبیلے کا نام رکھا جاتا تھا، بنو کنانہ جس طرح مشہور ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے کنانہ کو چنا۔ اس کے بعد وصطفیٰ قریش من کنانہ، فرمایا کہ کنانہ میں سے اللہ رب العالمین نے قریش کو چن لیا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصطفیٰ من قریش من بنی ہاشم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق ہاشمی قبیلے سے تھا، قریش میں سے اللہ رب العالمین نے ہاشم کو چن لیا۔ اس کے بعد فرمایا وصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے اللہ رب العالمین نے مجھے چن لیا۔ اللہ رب العالمین کسی بھی بندے سے دین کا کام لیتا ہے تو کسی بھی ایسے بندے سے اللہ رب العالمین دین کا کام نہیں لیتا تو جو دین کا کام نہ کر سکتا ہو، جس کے اندر صلاحیت نہ ہو۔ اللہ رب العالمین لوگوں میں سے، پوری دنیا میں سے، پوری انسانیت میں سے اس بندے کو چنے گا جو دین کا کام کر سکتا ہو، سب سے افضل ہو، سب سے افضل طریقے سے وہ دین کا کام کر سکتا ہو، اس کے اندر دین کا کام کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔ اسی طرح محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے احسان اس امت پر گنے کہ میرے احسان کتنے ہیں۔ پہلا احسان تو یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے نبی بنا کر بھیج دیا۔ دوسرا احسان کہ اللہ رب العالمین نے وہ نبی بھیجا جو ہمیں کتاب کی دعوت دیتا ہے اور ہمیں حکمت سکھلاتا ہے اور ہمیں پاک کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے۔ اسی طرح محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین دوسری جگہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ پہلے جو نبی آتے تھے وہ کسی قبیلے، کسی گاؤں، کسی شہر کے لیے آتے تھے، کسی ملک کی طرف آتے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، بے شک میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی رحمت بن کر آیا ہوں جسے اللہ رب العالمین نے بطور ہدیہ پیش کیا ہے۔ کہ آج کل کے دور میں کسی کو تحفہ یا ہدیہ وغیرہ دیا جائے، بہترین تحفہ اور ہدیہ وغیرہ دیا جائے، وہ سب سے زیادہ بندہ ہدیہ دینے والے بندے پر خوش ہوتا ہے کہ اس بندے نے مجھے بہترین تحفہ اور ہدیہ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ہدیہ دیے گئے تھے، تحفہ دیے گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ اس دنیا میں آج بھی موجود ہے، ذرا بھی نہیں بدلی، ایک رتی برابر بھی اس میں فرق نہیں آیا۔ آج بے شمار لوگ دین اسلام کو بدلے پھرتے ہیں، اپنے پاس سے کئی دین اسلام کے کام گڑے پھرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے تو اس وقت ہی کہہ دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने अब तुम अपने दीन की नेमत तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दी है। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, फरमाया कि मैं राज़ी हो गया हूँ इस बात पर कि मैंने तुम्हें दीन इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम हमें दे दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के मुताबिक हमारे पास दीन इस्लाम पहुँचा। फिर आज कोई बंदा भी ये कोशिश ना करे कि ये दीन इस्लाम ना मुकम्मल है। मोहतरम भाइयों, ये मुकम्मल है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी करार देकर, खातमुन नबिय्यीन करार देकर अंबिया का सिलसिला मुकम्मल कर दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के साथ साथ दीन इस्लाम को भी मुकम्मल कर दिया था। आज हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि दीन इस्लाम में ऐसा काम करा जाए, ऐसा नया काम ईजाद किया जाए कि जिसका दीन इस्लाम से सबूत नहीं मिलता। इस तरह मुहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ज़्यादा फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही मुशफ़्फ़िक़ और मेहरबान थे। मुहतरम भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही मुशफ़्फ़िक़ और बड़े ही मेहरबान थे। लोगों पर मेहरबानियाँ करने वाले थे, शफ़ीक़ थे, बड़े ही शफ़क़त बरतने वाले थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बयान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम्हारे पास ऐसे पैगम्बर तशरीफ़ लाए हैं, फरमाते हैं मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि, जो तुम में से ही हैं वो तुम्हारे जैसे ही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाते हैं अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि उस पैगम्बर को वो चीज़ पसंद नहीं है जो तुम्हारे लिए नुकसानदा हो। वो सिर्फ वो चीज़ पसंद करते हैं कि जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाते हैं बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों के साथ नरमी बरतने वाले हैं, बड़ा ही रहम करने वाले हैं। मुहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमत बनकर आए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। न बड़े ही अच्छे अखलाक वाले थे, बड़े ही अच्छे मिजाज वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग देखने आया करते थे, बात सुनने आया करते थे। एक बात पर ही सफ़ा पहाड़ी पर कुफार इकट्ठे हो जाया करते थे। मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की बड़े ही अच्छे तरीके से दावत दी थी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन समझकर दावत दी थी। कोई भी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी नहीं किया करते थे जिस बात का अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म नहीं दिया था। वमा यंतिकु अनिल हवा, कोई भी बात ऐसी नहीं करते थे जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देते थे। इसी तरह मुहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल सुब्हान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, कह दे कि मेरा रब पाक है। कुल सुब्हान रब्बी, कह दीजिए मेरा रब पाक है। इसी तरह आगे फरमाया हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, फरमाया कि क्या नहीं, मैंने तुम्हारे तरफ एक बशर और रसूल नहीं भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर कहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि बशर और रसूल नहीं भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना बड़ा फजल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ऐसा रसूल दिया, ऐसा आदमी दिया कि जो हम में रहकर हमारी ऐसी इस्लाह कर गया कि अगर फ़रिश्ता भी कोई आ जाता, मोहतरम भाइयों, क्योंकि फ़रिश्ता नूरी मखलूक है, फ़रिश्ता हम में से नहीं है, अगर वो आ जाते, फ़रिश्ता भी कोई आ जाता तो हम उसकी पूरी बात ना समझ पाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें देकर, इंसानों को देकर ऐसा रसूल भेज दिया। कुफार बात किया करते थे, जाकर बात किया करते थे कि ये नबी कैसा नबी है जो अपने लोगों को ये भी बताता है कि हाजत हो, पेशाब करना हो तो किस तरीके से करना है, अगर तुम्हारे पास पानी मुयस्सर ना हो फिर तुमने क्या करना है। मोहतरम भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा फजल है हमारे ऊपर। इसी तरह मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये जो नबी मैंने भेजा है ये आपकी जिन्स में से ही है, जैसे आप हैं वैसे ये आदमी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
تمہارے اوپر اسے فضیلت دے دی ہے، نبوت دے دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ، ان لوگوں کو کہہ دو، زمانے کو بتلا دو کہ میں تمہارے جیسا بندہ ہوں، تمہارے جیسا آدمی ہوں۔ فرمایا کہ تم میں سے اور مجھ میں سے فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین میری طرف فرشتوں کے ذریعے وحی بھیجتے ہیں، تمہارے پاس وحی نہیں آتی۔ مجھے نبوت دی گئی ہے، تمہیں نبوت نہیں دی گئی۔ مجھے رسول بنایا گیا ہے، تمہیں نبی نہیں بنایا گیا۔ مجھے نبی بنایا گیا ہے، تمہیں نبی نہیں بنایا گیا۔ میں تم کو ہدایت بتلانے والا ہوں، سیدھا راستہ بتلانے والا ہوں، اللہ رب العالمین کا راستہ بتلانے والا ہوں۔ تم میں سے ایسا بندہ کوئی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی وحی کے ذریعے تمہیں راستہ بتلائے، تمہیں ہدایت دے۔ فرمایا کہ انما الہکم الہ واحد، اس کے سوا نہیں کہ وہی رب ایک رب ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ اس کو کہا جاتا ہے خالق، مالک، رازق، سب کچھ اللہ رب العالمین کو مانا جائے پھر وہ ایک الہ بنتا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کو اپنا الہ نہیں مانتے تو ہمارا ایمان نامکمل ہے، ہمارے اندر کوئی ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایک الہ ماننا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہوگا۔ اور محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار فضیلت بیان کی ہے۔ پہلی کتابوں میں بھی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی تھی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو انجیل ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دی تھی، اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتلا دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ دعوت لے کر آئے تھے، انہوں نے یہ دعوت دی تھی لوگوں کو کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب کا علم دینے آیا ہوں، اللہ کے دین کا علم دینے آیا ہوں، اللہ کے دین اسلام کی طرف دعوت لے کر آیا ہوں، تمہیں یہ دعوت دینے آیا ہوں، اور میرے بعد ایک ایسا نبی ہوگا جس کا نام احمد ہوگا، من بعد اسمہ احمد، جس کا نام اللہ رب العالمین نے احمد رکھ دیا تھا۔ ابھی وہ نبی اس دنیا میں آئے نہیں تھے، لیکن نام اللہ رب العالمین نے پہلے کتابوں میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جب بیت اللہ کو بنایا جا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں ایسا امام دے، میری اولاد میں سے ایک امام پیدا فرما جو اس کی حفاظت فرمائے، جو بیت اللہ کی حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعاؤں کا نتیجہ بنا کر بھیجا۔ اکیلا دعاؤں کا نتیجہ ہی نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دینیت پر ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا دین میرے پاس ہے، جو حنیف مسلمہ تھا، جو یک طرفہ تھا، جو اللہ رب العالمین کا فرما بردار تھا۔ محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو امت محمدیہ بنائی، سب سے آخر میں بنائی، سب سے آخر میں بھیجا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے، لیکن قیامت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے یہ سب سے پہلے ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اس امت کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ ہمارا نبی افضل، ہمارے نبی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ہمارا نبی امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو آسمانوں پر بلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی اتنی فکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 50 نوازیں دی کہ جاؤ اپنی امت کو یہ تحفہ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تنگی ہمارے لیے پیدا نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے یہ التجا کی کہ میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ رب العالمین نے کم کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی۔ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تنگی برداشت نہیں کی۔ اسی طرح دوسرا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھانا شروع کی۔ 3 دن تراویح کی نماز پڑھی گئی۔ چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے باہر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا وجہ تھی آپ آئے نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اللہ رب العالمین تمہارے پر یہ نماز فرض نہ کرے۔ اسی طرح یہ 1-2 مثالیں نہیں، بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ مسواک کی باری آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا حکم نہیں دیا، فرض نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اپنی امت پر یہ کام مشقت والا نہ سمجھتا، گراں نہ سمجھتا، تو میں اپنی امت کو اس بات کا حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ 5 وقت مسواک کو کیا جائے۔ ہر نماز کے ساتھ جب نماز پڑھنی ہے مسواک کو لاگو کر دیا جائے، فرض کر دیا جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مشقت سمجھتے ہوئے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ مسواک کرنی چاہیے، مسواک کیا کرو، فرض نہیں قرار دیا، لاگو قرار نہیں دیا۔ محترم بھائیوں، اسی طرح آگے دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں بھی اللہ رب العالمین کا نام ذکر کیا جاتا ہے وہاں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود شریف پڑھا جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور بے شمار اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کیے جائیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ دیا۔ جہاں بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے گا وہاں ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، دین اسلام میں کوئی نیا کام ایجاد نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔